اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن و اصیلا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا صلی علیہ وبارک علیہم۔ میرا آج کا خطبہ درس انبیاء سے متعلق ہے کہ انبیاء نے کیا درس دیا۔ میں فقہ واریت اور ہر قسم کے مسلک سے مکتبہ فکر سے نکل کر اصل اسلام کی طرف آتا ہوں کہ جو پیغمبر لے کے آئے تو وہ اسلام کیا تھا۔ اصل میں پیغمبر دو چیزیں لے کر آئے تھے، ایک اللہ کی توحید، اللہ کی یکتا پرستی، اور دوسرا حقوق العباد سے متعلق معاشرے کی تشکیل دینا۔ یہ پیغمبروں کا کام تھا۔ اب دیکھیں، عبادات ہر آدمی کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ جس وقت وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو وہ عبادت میں وہ انفرادی طور پہ اللہ سے اس کی یکسوئی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا عبادت کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھنی ہے تو کسی نے روزہ رکھنا ہے تو کسی نے حج کرنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ آپس کا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ بنیادی طور پہ عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جو کہ ہے زکوٰۃ، اور وہ بھی ملت اسلامیہ یا جو امت مسلمہ یا ریاست جو ہوگی اس کو دینی ہوتی ہے کہ اس سے فلاح و بہبود کا کام ہو۔ پیغمبروں نے اصل میں انسان کی اصلاح کے لیے اور اللہ کی یکتا پرستی کے لیے جو درس دیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا ہوں، اس کو سنیں، باقی زندگی کے مسائل میں نہ الجھیں۔ آپ بیوی سے کس طرح ملتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے، اس کو ایک قاعدے میں رہ کے آپ جس طرح چاہیں ان کو دنیاوی تعلیم دیں، ان کو دین سے واقف کرائیں، ان کو اخلاقیات سمجھائیں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، اور یہ ایک علیحدہ موضوعات ہیں۔ یہ اس پہ علماء اور فقہا نے پھنس کر دین کو مختلف طریقے پہ گھڑ مٹ کر کے رکھ دیا۔ دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی طرف رجوع اور انسانوں کی طرف، اللہ کے جو مخلوق ہے اس کی طرف نظر کرم کرنا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ میں آج آپ کو نبیوں کا، پیغمبروں کو جو درس ہے وہ بتاتا ہوں کہ جتنے پیغمبر آئے دنیا میں انہوں نے روئے زمین پر کیا درس دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ درس دیا کہ آپ لا کریں، ہر چیز کی نفی کر دیں، شخصیت کی نفی کریں، اس کے بعد آپ ظاہر کی نفی کریں، اس کے بعد آپ دنیا کی نفی کریں۔ ان چیزوں سے آپ نکل کے اللہ کی طرف یکسوئی پیدا کریں کہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کائنات ہے، اور اللہ ہی سب کا مالک ہے، اور وہاں پہ یکتا پرستی کریں۔ مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ سارے معاملات اللہ تک محدود رکھیں، بس اس میں کسی اور کا خیال نہ لائیں۔ یہ پیغمبروں کا پہلا درس تھا، میں نے اختصار سے بیان کیا۔ دوسرا ان کا تھا کہ معاشرے میں ایک برائیاں جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیں، جو گندی رسمیں ہیں، جن میں پیسے کا ضیاع ہے، جس میں وقت کا ضیاع ہے، جس میں کچھ چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، تو آپ اس میں سادگی اپنائیں، انکساری اپنائیں، عاجزی اپنائیں، پیار اپنائیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اور ہر چہرے میں، ہر مورت میں اللہ کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جانیں، پیار کریں۔ بس یہ پیغمبروں نے بتایا۔ باقی جو روزگار ہے آپ کریں، جو کھانا ہے وہ آپ کھائیں، جس طرح کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھائیں، کھڑے ہو کے پانی پئیں، بیٹھ کے پانی پئیں، جس طرح آپ کا دل کرے آپ کریں۔ یہ جسم آپ کا ہے، یہ دونوں ہاتھ آپ کے ہیں، دونوں ہاتھوں میں پاکی ہے۔ یہ باتیں انہوں نے عجیب سی بنا دی۔ یہ بھی اگر ہاتھ آپ کی ناپاکی کو دور کرتا ہے تو ناپاکی کو دور کرتا ہے، خود تو پاک ہوتا ہے۔
لہٰذا جس طرح آپ چاہیں کھائیں، جو کھانا آپ چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ حلال ہے، یہ دولت حلال ہے، یہ نہیں، حلال صرف کھانے پینے میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ باقی آپ محنت کریں، اللہ کی مرضی سے جو کماتے ہیں کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی مطلب کسی کے لیے کوئی راستے میں روڑے نہ اٹکائے، بس یہ پیغمبروں کا ایک درس تھا، اور اللہ نے آپ کے لیے اسی پیغمبروں کو بھیجا۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات، نوافل جو بھی ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں، تسبیحات، تعریفات، مطلب جو بھی اس میں آپ جس طرح چاہیں آپ کریں، حمد و ثنا پیش کریں، اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے لیے نہ کوئی تعریف ہو سکتی ہے، نہ کوئی منقبت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی نعت، جب تک وہ زندہ ہے، سامنے ہے، کوئی شخص موجود ہے، آپ اس کے لیے شاعری کریں، اس کے لیے پیار کریں۔ ہاں، کسی کے لیے اگر کوئی جس چیز میں شرک نہ ہو، جس چیز میں شرک کا احتمال نہ ہو، آپ شاعری کر لیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لہٰذا بس یہی چیز ہے کہ تعریف کرنی ہے تو اللہ کی، حمد و ثنا بیان کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اگر تمام تسبیحات ہیں تو اللہ کے لیے، جتنی یکتا پرستی اللہ کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہ شخصیت پرستی، نہ ظاہر پرستی، نہ دنیا پرستی، کسی فقے میں نہ ملوث ہوں، کسی کے فقے اور فرقوں سے آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ آپ کی نجات تو انبیاء کے اس راستے سے ہوگی جو انہوں نے درس دیا اور جو سیدھا راستہ دکھایا، وہ یہی ہے کہ جو برے کام ہے وہ فطرت خود بولے گی، آپ کی فطرت خود بولے گی کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ میں آتا ہے، یہ کام غلط اور نامناسب ہے، فطرت خود بتائے گی، تو آپ اس سے باز آ جائیں۔ اس کے لیے کسی مفتیوں کے پاس، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نکتے نہ نکالیں، جتنے نکتے نکالتے رہیں گے خود بھی الجھیں گے، اور مولویوں کی دکانداریاں چمکیں گی، ان کے کاروبار چمکیں گے، اور وہ آپ کو الجھاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہی میں نے آج آپ کو درس پیغمبروں کا بتا دیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، معاشرے میں اچھائی پیدا کریں، اچھائی کو نافذ کریں، اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، معروفات کریں، اور منکرات سے باز رہیں، وہ آپ کی فطرت آپ کو بتائے گی۔ آپ خود سوچ لیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لان تان کرنا، کسی کا دل دکھانا، اس طرح یہ چیزیں آپ کے خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ باقی نمازوں اور ان چیزوں میں نہیں کہ با جماعت نماز پڑھیں گے تو نہیں، تو یہ مطلب روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں، یہ چھوڑ دیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ بندے کا براہ راست ہے، جس طرح بندہ چاہے، فرقوں میں نہ پڑیں، فرقوں میں نہ پڑیں، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، نہیں، جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا لگے گی نماز میں، تو آپ کی زبان اس چیز کا اقرار کرے گی، اور دل تسلیم کرے گا، اور یہ ہاتھ یہاں تک اٹھ کے تصدیق کریں گے۔ جب آپ نے سینے پہ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھے، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھیں اور کاندھوں کو گرا دیں، بس یہ سب سے دیکھیں، یہاں سینے کے اوپر، یہ بہترین عاجزی کا طریقہ ہے، اور یہی فطری طریقہ ہے۔ میں نماز آپ کو فطرت میں بتا رہا ہوں، اب سنتوں کے طریقے میں نہ جائیں، حدیث میں نہ جائیں کہ حدیث میں کیا ہے۔ پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو دیکھیں ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے، اس ہتھیلی کے اوپر، اور یہ کاندھوں کو جھکا دیا، سر کو جھکا دیا، جس وقت وہ اللہ اکبر کی آواز لگاتے تو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، یہ جہاں جہاں بھی آئے، چاہے سجدوں میں آئے، چاہے رکوع میں آئے، چاہے وہ قیام، جہاں بھی اللہ اکبر کی صدا لگے گی۔ یہ نماز کا آسان طریقہ ہے، بس یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ انبیاء کا، پیغمبروں کا درس ہے۔ اللہ کے بغیر کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ندا نہ کرو، اللہ سے مانگو، وہیں پہ اجر ہے، وہیں ثواب ہے، وہیں جزا ہے، وہیں کامیابی ہے، کیونکہ پیغمبروں نے یہی کہا۔ اب گزرے ہوئے لوگوں کی عزت کریں مگر ان کے قصیدے نہ گائیں،
ان کے قصیدے نہ پڑھیں، ان کے نعتیں نہ پڑھیں، ان کے پیچھے کچھ بھی ان کی تعریفات میں نہ جائیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے، جو دنیا سے چلے گئے وہ قابل احترام، جو دنیا سے چلے گئے وہ محترم ہیں، وہ اکرام والے ہیں، وہ معزز ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہ تھے، کیونکہ وہ زیادہ تقوی دار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اب ان کے قصیدے نہیں گانے۔ میں گانا کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ میں یہ لفظ اس لیے جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ آج کل ہر چیز نعت ہو کہ حمد ہو کہ چاہے منقبت ہو، یہ فلمی گانوں کی طرزوں پہ اس کی لہ میں یہ گائے جاتے ہیں آج کل۔ جو بھی آپ کر لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس لیے میں اب اس کو گانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب وہ چیز نہیں رہی۔ اگر آپ کسی کے سامنے تحت اللفظ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بھی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نعت کو تحت اللفظ پڑھیں، آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی شان ہے، بیان کریں، اللہ کی تسبیح ہے۔ لیکن جہاں لہ آ جاتی ہے، آج کل تو معذرت کے ساتھ، میں نہایت عزت اور معذرت اور شرمندگی کے ساتھ، معافی کے ساتھ اس بات کی اعتراف کرتا ہوں کہ آج کل ہماری جو آذانیں ہیں دی جا رہی ہے، تو وہ بھی آج کل لہ میں دی جا رہی ہے، سر میں دی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اندر ایک دھمکار والا معاملہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک راگ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ عجیب باتیں ہیں، اور ہم اسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم آذان کو نہیں سن رہے ہوتے، ہم آذان کے اس راگ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم آذان کے اس لہ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ ہمارے زمانے میں، ہماری ثقافت میں، چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ ہم اپنی ہند کو زبان میں اس کو بھانگ کہا کرتے تھے۔ جیسا مرغا بھانگ دیتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی تک بھانگ نہیں ہوئی۔ تو یہ بھانگیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آج کل اسی مولویوں نے، علماء نے اس کو بھانگیں بنا دیں۔ آپ یقین کر لیں، میں آج بھی کہتا ہوں، جس دن مجاہد، جس دن جو صحیح معنوں میں جو اللہ کا ولی ہوگا وہ آزان دے گا تو مسجدیں بھر جائیں گی۔ مؤذن کی آزانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بس میں نے آپ کو پیغمبروں کا اصل جو درس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میرے تمام پیغمبروں کی عزت کریں، کسی ایک میں فرق نہ کریں۔ آدم سے لے کے محمد تک تمام پیغمبر، انبیاء اور مرسلین برابر ہیں، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ اللہ کے ہاں سب کا مقام اپنا اپنا ایک تعین شدہ ہے۔ لہٰذا کسی کو کسی پہ افضل نہ کریں اور کسی کو کسی سے کمتر نہ کریں، سب برابر ہیں، اور اللہ سب کا مالک ہے، خالق ہے۔ لہٰذا بس اللہ کی یکتا پرستی کریں اور معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان بنیں، ایک اچھے اخلاق والے انسان بنیں۔ بس میں نے آپ سے یہی کہنا تھا، اور آپ لوگوں کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں ہدایت کی، اور آپ لوگ بھی میرے لیے جو میں نے یہ درس شروع کیا ہوا ہے میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں فرقہ واریت سے، مسلک واریت سے، تعصب سے اور یہ منافرت سے نکل کے سچا اور سچا دین پیش کر رہا ہوں۔ اسی میں میری بس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے لیے مخلصانہ دعا کریں گے تو میری نجات ہو جائے گی آپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ میں بھی آپ کو نبیوں کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔